السلام علیکم سیٹ۔ جی وعلیکم السلام، محمد مسعود عالم صاحب، جی بولیے۔ جی جی سیٹ، میرا ایک کنسرن تھا ریگارڈنگ اپنا جو ہم تہارت کیسے حاصل کرے جو کلاس ہو رہی ہے نا، تو اس کلاس میں جیسے کہ کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو اسٹارٹنگ میں سے ایک دو تین سوال پوچھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کلاس ہوتی ہے، پھر مطلب اس کے دوران میں اگر کچھ ڈاؤٹس ہونے سے ہم لوگ پوچھ نہیں پاتے تو وہ کلاس کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو میں عمر بھائی سے بھی اس کے بارے میں بات کیا تھا کہ جیسے کلاس ہوتی ہے تو اسٹارٹنگ میں 5 منٹ کوشچن آنسر ہونا چاہیے، اور اینڈ میں بھی کوشچن آنسر ہونا چاہیے، جیسے کلاس کے دوران میں اگر کچھ ڈاؤٹ رہے گا تو وہ پوچھ لیں گے۔ تو اسٹارٹنگ میں نہ کر کے اگر اینڈ میں کر دیں تو ہاں، اینڈ میں ایک بھی کر دیں گے، چلے گا صحیح۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس کا اہتمام کر لیں عمر خان صاحب۔ جی شیخ، ایکچولی میں جو وہ فرسٹ کلاس ہے نا شیخ، طہارت والی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جوائن ہونے میں کچھ وقت ہو جاتا ہے، پھر وہ شیخ ہے نا آنے سے پہلے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ پچھلی کلاس سے متعلق، تو اس میں کچھ وقت چلے آتا ہے، تو 20 منٹ ہی بچ پاتے، 15-20 منٹ، اس لیے شیخ پھر ہے نا پورا لے لیتے ہیں، پورا کلاس پڑھا دیتے، کوشچن آنسر کے لیے نہیں رکتے چلیے، ہیں۔ کوئی کوئی ایک کلاس چلے گئی، دوسری کلاس ہے نا، جس کلاس میں موقع ملے وہ کلاس میں کر دیں آپ، ہے نا۔ جی سیخ، اس میں کیا ہوتا ہے سیخ، وہ اور ایک بات یاد جو رکھیے، سنیے ایک بات یاد رکھیے، کلاس کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے، استاد آ گئے تو فوراً کلاس شروع کر دینا ہے نا۔ لوگوں کے آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے آپ کو۔ نہیں نہیں استاد شیخ، آتے، کسی کے لیے رکتے نہیں ہیں۔ ہاں وقت ہو گیا، استاد آ گئے، فوراً کلاس شروع کروا دیجیے بس۔ جی اس سے پھر مطلب میرا کہنا یہ تھا کہ جیسے وہ سوال جواب ہوتا ہے نا اسٹارٹنگ میں، جب شیخ آنے کے بعد جو شیخ پوچھنا چاہتے وہ پوچھتے، بٹ ہم لوگ جو ہمارے من میں ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر نہیں کر پاتے، وہ شیخ اپنے من سے کچھ پوچھتے، جیسے ان کو کچھ سوالات تھے اسی دو تین اسی جیسے۔ درس سے متعلق یا باہر جی سے؟ جی، درس کے متعلق ہم پوچھا جاتا ہے شیخ۔ ہاں، درس سے متعلق سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جیسے آج کا کلاس ہوا، جو بھی کلاسز اس میں اگر کچھ جیسے ڈاؤٹ ہوتا ہے، کچھ ورڈس ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اسی وقت پوچھ لینے سے نا وہ مطلب جو بھی پڑھایا گیا وہ پراپرلی کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی ہم نہیں نہیں، بعد میں وہ بہتر ریکارڈنگ بھی بہتر سنتے ہے، ہیں۔ بالکل بالکل پوچھیے آپ۔ اور جی جی انشاءاللہ شیخ بھی ٹائم دیں گے آپ کو، ہے نا عمر خان صاحب۔ جی، نہیں اب بھی اس کا اہتمام کر لیجیے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے، ایک دو سوالات مختصر ہیں، وقت اگر ہو بھی گیا ہے تو جلدی جلدی میں ایک دو سوالات لے لیجیے۔ جی شیخ بالکل، میں رکھتا ہوں شیخ کے سامنے بات۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی مسئلہ؟ عبد الکریم صاحب، شولہ پور والے، پڑھائی کیسے چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں ہے عبد الکریم صاحب؟ اور محمد فرحان؟ جی شیخ۔ جی، کیسے کلاس میں سب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، پہلے سے پڑھا ہوا ہے آپ نے کیا پہلی بار پڑھ رہے ہیں؟ کچھ چیزیں پتہ تھی اور کچھ چیزیں پتہ چل گئی تھی کلاس لینے کے بعد۔ جی، اور سراج شیخ؟ مائک سب کا بند ہے؟ نہیں شیخ آن ہے، آپ کوئی بھی آن کر سکتا ہے۔ تو یہ لوگ حاضر نہیں ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے۔ وعلیکم السلام۔ جوائن جوائن ہے یہاں پر مگر حاضر نہیں ہے۔ نہیں، میں جوائن ہوا تھا شیخ، پھر 9:30 بولنے کے بعد پھر دوبارہ میں واپس ابھی جوائن ہوا ہوں۔ جی، بتائیے کلاسوں سے متعلق کیا مسائل ہیں آپ کے پاس؟ نہیں کوئی نہیں شیخ، صحیح چل رہا ہے، سب صحیح چل رہا ہے۔ اچھا، اور آصف رضا صاحب؟ السلام علیکم سیخ۔ جی، وعلیکم السلام۔
ایک میں مصطفیٰ ثانی کا اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ مصطفیٰ کلاسز صحیح چل رہی ہیں. صحیح چل رہی کلاسیں؟ جی اچھا محمد زبیر صاحب، آواز وغیرہ کلیئر ہے ابھی مصطفیٰ ثانی میں؟ جی 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 الحمدللہ اب تینوں پرابلم نہیں کلاسوں میں بھی مسئلہ نہیں رہا شیخ جی نہیں رہا شیخ آخر میں جو استاد ہیں ان کے پاس سے؟ بعض وقت کبھی کبھار رہ رہا ان کے پاس لیکن جب شیخ کو اطلاع دی جا رہی تو واپس سے انہوں نیٹ ورک صحیح کر کے کلیئر کر دے رہے ہیں انہوں مطلب ہے لیکن تھوڑا ہلکا سا اتنا زیادہ بھی نہیں ہے بعض وقت کبھی کبھار ہو جاتا مسئلہ پہلے اچھا، جتنا تو نہیں ہے پہلے جو کلاسز میں ہوتا تھا اتنا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کبھار ہو کبھار، جاتا شیخ کبھی کبھار ڈیلی ہو رہا ہے یا؟ ڈیلی تو نہیں ہوتا شیخ اچھا. جی جی اور عمر صاحب آپ کی کلاس میں؟ نہیں شیخ، ہمارے کلاس میں نیٹ ورک پرابلم تو نہیں ہے. ہوں. جی کلاسیں چل رہی ہیں برابر؟ جی جی سب الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. بیچ میں ایک بار شیخ یوسف کا نیٹ ورک کچھ پرابلم ہوا تھا، تو وہ مطلب ان کی کلاس لیو ہو گئی تھی خود ہی خود. پھر وہ آ گئے تھے لیکن 1 منٹ میں ہی، تو کچھ ایسا ہوں. لاس نہیں ہوا تھا. اس کے بعد سے تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اچھا چل رہا ہے سب. چلیے ماشاء اللہ. کبھی کبھار اگر سمجھو ایسا آپ کو لگے استاد پڑھاتے پڑھاتے چلے گئے، ہے نا، جی آپ فوراً کال کر لیجیے استاد کو، میسج نہیں کرنا ہے. بعض لوگ میسج کر کے چھوڑ دیتے ہیں، میسج نہیں کرنا، فون کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا ہے، ہم کہیں پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے ہم چلے گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں پڑا، ہمارا اسکرین سامنے نظر آ رہا ہے، ہم پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں. پھر بعد میں فون آیا طالبہ کا، تو ہم نے کہا کہ ہم کو لگا ہم کلاس میں ہیں، لیکن کافی دیر تک ہم پڑھاتے رہ گئے. اور بولنے مانیٹروں نے کہا کہ نہیں شیخ، ہم آپ کو میسج کیے ہوئے تھے، آپ نہیں دیکھ رہے تھے. اب ہم کمپیوٹر میں اسکرین پہ دیکھ کے پڑھائیں گے یا موبائل لے کے اس کا واٹس ایپ چیک کرتے بیٹھیں گے کسی کا؟ ہاں؟ تو اس لیے مانیٹروں نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی. جو مانیٹرز ہیں مصطفیٰ اول ثانی، کبھی ایسا ہوا ہے فوراً استاد کو کال کرنا ہے، رنگ ہوگی تو ان کو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ شاید میرے پاس نیٹ ورک بند ہوا ہے. ورنہ آپ واٹس ایپ ڈال کے میسج کر کے بیٹھ جائیں گے اور بولیں گے ہم نے طلبا سے بھی کہیں گے ہم نے شیخ کو میسج کر دیا ہے، شیخ دیکھیں گے تو آئیں گے. شیخ دیکھیں گے آئیں گے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ شیخ کا پہلے ہی ختم ہو جائے گا. تو تھوڑا سا سمجھداری سے بھی کام لینا ہے، کہاں پر کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. جی وقار بالکل. احمد صاحب، جی جی وہی. وقار احمد صاحب موجود ہیں؟ نہیں. السلام علیکم. جی عبید صاحب بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صرف وہ ہمارا جو پہلا سبجیکٹ ہے ہم طہارت کیسے حاصل کریں، تو اس کا پی ڈی ایف رومن میں مل سکتا ہے کیا اس بک کا؟ نہیں ہے، اس کا پی ڈی ایف رومن میں نہیں ہے. رومن زبیر صاحب ملا ہے پہلے آپ کو رومن؟ جی نہیں شیخ، رومن کا تو زبیر صاحب نہیں چلے گئے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے کچھ ملا ہے لیکن پوری بک نہیں ملی، کچھ ملا ہے کچھ اس میں. محمد عمران صاحب. نہیں، طلحہ، میں طلحہ ہوں، طلحہ. جی شیخ، میں شیخ مجھے چیک کر کے شیخ بتاتا ہوں ان کو. کچھ پارٹ اس کے ملے، کچھ رومن میں، کچھ. اچھا، جی ذرا آپ پورا کے نہیں. پاس ہیں تو عمر بھائی کے پاس بھیج دیجیے، عمر خان صاحب کے پاس. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. شیخ وہ ہم لوگ نے ہی بھیجے تھے گروپ میں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کے نوٹ سے شیخ، مطلب کوئی کوئی کلاس میں جو اسٹوڈنٹس نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے رومن میں، تو وہ سب ہم لوگ نے بھیجا تھا گروپ میں، لیکن پورے بک کا رومن نہیں نہیں آیا. ہے، جی پوری بک نہیں. جی پوری بک تو نہیں تھی. اچھا شیخ، جو جی شیخ. پرانے کچھ جو پرانے سیم کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اگر پورا نوٹ ڈاؤن کیا ہے لیکن ان کے استاد الگ ہے، تو وہ والا اگر ملتا ہے تو وہ بھیج دیں.
बिल्कुल ठीक है शेख, मैं एक और कर बार सकते देखूंगा, हैं। अगर मुझे मिलता है तो मैं भेज देता हाँ, असल में वो जो किताब है वो किताब उर्दू में भी मार्केट में नहीं मिलती है, रोमन में तो बड़ी मुश्किल है फिर ना। अगर आपको उर्दू नहीं आती है, पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते हैं, तो जो 10 रिकॉर्ड हो जाता है यूट्यूब पर, आप वहां से सुनिए। जी शेख, उर्दू आती तो है पर वो इतना मतलब धीरे धीरे पढ़ने में आता है, मतलब थोड़ी हाँ कच्चे हाँ पक्की हाँ, उर्दू। सही है। तो ये वो लिखने में जी उससे लिखे उर्दू। जी। जी, और एक बात है, अभी आप लोग मुस्तवा अव्वल में हैं, तो थोड़ा सा उर्दू पढ़ने की आदत डालिए। आहिस्ता हाँ। आहिस्ता पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह आप लोगों की उर्दू अच्छी हो जाएगी, और आगे जो किताबें हैं बड़ी बड़ी आपको उर्दू में पढ़नी पड़ेगी वो। चलिए, अभी से मेहनत करना है। और उर्दू क्लास शुरू हुई कल? जी जी शेख। शेख, शुरू हुई है। जी शेख, फ्राइडे के दिन स्टार्ट हो गई थी, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन हो गए शेख क्लास। 2 दिन क्लास हुई है। जी शेख। कितने तलबा हाजिर थे उसमें? शेख तकरीबन 20 लोग रह रहे हैं शेख, ऑन एन एवरेज। 20 लोग और हाजिर थे। जी, उर्दू की क्लास में ड्रॉप हो जा रहे हैं शेख, पहले नूरानी क़ायदा पढ़ा रहे हैं शेख, उसके बाद जब उर्दू की क्लास आ रही तो तकरीबन 15 लोग रह रहे हैं खाली उसमें, 12 से 15 तक। अच्छा, मतलब उनको भी आगे का नहीं आ रहा है तो अब शुरू का ही पढ़ना चाह रहे हैं लोग। जी शेख, लेकिन सबका मुतालिबा उर्दू के लिए था, काफ़ी लोग उर्दू के लिए पूछे, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी कम है शेख, और लोग भी कम आ रहे हैं, सिर्फ 15 लोग आ रहे हैं खाली उर्दू की क्लास में। लेकिन सवाल तो बहुत लोग कर रहे थे कि उर्दू की क्लास कब शुरू होती है बोल के, लेकिन रजिस्ट्रेशन काफ़ी कम लोग करे शेख। तो वो सवाल करना चाह रहे थे सिर्फ। हाँ, जी, और कोई मसला आप लोगों के पास? जी मुझे पूछना था, अस्सलाम वालेकुम, एक बात। जी बोलिए। जी जो ये आप नाम बता रहे हो वो सब याद करना है, वो नाम जैसे जैसे खाना काबा में कौन वो रखा था बुत परस्त, तो उसका नाम याद करना, जैसे उमर बिन करीम आमिर। साहब, अब्दुल करीम साहब का माइक बंद करें। जो कोहोस्ट हैं वो लोग देख रहे हैं ना आवाज कहाँ से आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम्म। जी मेरा सवाल है, जैसे आप नाम जो बता रहे हो वो याद करना है, जैसे उमर बिन आमिर बल्लोही, ये सब नाम, हाँ, याद करना है। जैसे खाना काबा में कौन रखा था वो सब। जी। हाँ और मेरा बिल्कुल। ये पूछना है कि जो पहले रखे थे वो उबन लोही कुसई कोई थे ना, उनका नाम मुझे याद नहीं। अमर बिन लुहई। जी तो वो पहले रखे थे, फिर बाद में ये रखे। नहीं नहीं, उन्हीं का नाम तो है, अमर बिन लुहई का एक ही नाम तो है वहां पर। अच्छा एक ही नाम है, अच्छा अच्छा, ये फिर दूसरा नाम नहीं है उमर बिन आमिर बिन लोही? नहीं नहीं, वही है, उनके वालिद का नाम है वो, अमर अच्छा बिन, वाले। जी अमर बिन आमिर बिन लुहई, जी है जी। ना। अच्छा इसी में अब मुझे कंफ्यूज था जी, मैं कंफ्यूज था कि ये दूसरे हैं वो दूसरे हैं। पहले लिखा हुआ था अमर बिन लुहई। जी वो बिन लाही अल कसाई कुछ ऐसे लिखे थे हाँ, जी। जी ओजाई। जी कुजाई, जी जी जी। अच्छा ये दोनों सेम है, अच्छा मैं इसी में मुझे डाउट था ये। जी जी, शुक्रिया। जी, अहमद खान साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बोलिए। जिन्होंने हैंड रेस किया है माइक चालू कीजिए आप। आवाज नहीं आ रही है? उनका नेटवर्क का मसला है शायद शेख, अनम्यूट ही है, आवाज़ नहीं आ रही मगर उनकी। और कोई सवाल है किसी के पास? जी, वकार अहमद पूछना चाह रहे थे शेख, वकार अहमद आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अस्सलामुअलैकुम शेख। जी वालेकुम सलाम। ये सॉन्ग है।
خیریت سے ہیں شیخ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شیخ یہ جو نصاب ہمیں پڑھایا جا رہا ہے یہ کتابی شکل میں دستیاب ہو جائے گا؟ کون سی کتاب؟ جو نصاب ہمیں پڑھایا جا رہا ہے ہاں، یہ ساری کتابی کتابیں، ہاں ساری کتابیں موجود ہیں الحمدللہ۔ کچھ اگر نہیں ہے تو پی ڈی ایف ملے گی۔ حیدرآباد سے ہی منگانی پڑیں گی؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یو پی علی گڑھ۔ اچھا، ہاں تو آپ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں ابھی آپ کے پاس تحسین السیرہ المکیہ ہے، اور اور کون سی کتاب ہے؟ نماز کی آسان نماز نبوی ہے، اور ایک کون سی کتاب ہے؟ عقیدت تو ہم طہارت طہارت کیسے ہم حاصل کریں؟ ہم طہارت طہارت کیسے کیسے حاصل کریں؟ طہارت کیسے حاصل کریں؟ طہارت کیسے حاصل کریں یہ پی ڈی ایف میں ہے، بک نہیں ہے۔ تحسین السیرہ یہ بھی پی ڈی ایف میں ہے، بک نہیں ہے۔ آسان نماز نبوی یہ بک کی شکل میں ہے، یہ آپ خرید سکتے ہیں۔ جی اور عمر خان صاحب، کتابوں کے بارے میں آپ نے اعلان کیا ہے خریدنے کے لیے، کسی کو چاہیے تو؟ ہاں شیخ، اس کا لنک پوسٹ ہے گروپ میں۔ اچھا، جی ہاں تو اس میں اس کو ریسینڈ کرتے رہیے، بتاتے کسی کو کتاب چاہیے تو اس میں آرڈر دے سکتے ہیں وہ لوگ۔ جی شیخ، میں بالکل ریسینڈ کرتا ہوں۔ محمد زبیر صاحب آپ کی کلاس میں بھی؟ جی شیخ۔ آپ کے پاس بھی ہے؟ محمد السلام کی طرف سے کوئی لنک آئی ہے کتابوں کے لیے؟ جی جی شیخ، سیمسٹر 2 کے جی، کیونکہ ہمارے پاس تو سیرت کے لیے جو ہے آپ کی پی ڈی ایف ہے شیخ، اور آسان نماز نبوی کی کتاب ہے شیخ، بس وہی کتاب ہے بس۔ جی آسان نماز نبی لنک لیا آپ لوگوں نے؟ جی، لنک شیئر ہو رہی شیخ کتاب کے لیے، اگر نہیں، کتاب کسی کو۔ کتاب نہیں خریدا ہوا ہے؟ میں نے لیا شیخ، اور میرے پاس پی ڈی ایف ہے۔ اچھا، جی آسان نواز نبی کی شیخ میں نے 2 اردو 2 رومن آرڈر کیا ہے آج ہی، اسکرین شاٹ بھی اس پہ بھیجا ہے، لیکن مجھے کوئی ریسپانس نہیں ملا ہے ابھی تک۔ آج بھیجا ہے آپ نے؟ جی شیخ، آج نے پیمنٹ بھی کیا میں نے، اور لنک پہ جا کے آرڈر کیا ہے، پیمنٹ بھی کیا ہے، اور جو نمبر اس میں دیا ہے وہ 4 کتابوں کا 4 کتابیں، 2 اردو 2 رومن، اس کا میں اس دیے ہوئے نمبر پہ میں نے اسکرین شاٹ بھی بھیجا ہے، اور مجھے کوئی ریٹرن میسج نہیں آیا ابھی تک۔ ہاں آپ نے بھیجا ہے تو پھر وہ اگر ہم تک پہنچے گا تو، ایک منٹ، 8770 آخر میں نمبر ہے شیخ، جو دیا ہوا ہے نمبر۔ ہاں تو آپ کا میسج ان تک چلا گیا ہوگا، وہ کیسا انہوں نے شاید ہوگا کچھ پرابلم، لیکن آپ کی بک ہے نا پوسٹ سے آئے گی، تو آپ کو نا میسج آ جائے گا انڈین پوسٹ کا، جب بھی آپ کی بک ریلیز ہوگی نا۔ آج کیا کی آج جو سنڈے ہے۔ کتاب ہے سراج صاحب، آپ کی جو کتاب ہے ہمارے پاس سے نکلے گی۔ جی شیخ، میں نے دیکھا ہے، آپ کا نام ہے اس پہ۔ ہاں ہمارے پاس سے نکلے گی تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ آپ کو، ہے نا؟ جزاک اللہ۔ ہاں ابھی وہ ایڈریس ہمارے پاس نہیں آیا آپ کا، جیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کل منڈے ہے نا، تو کل کتاب یہاں سے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج تو سنڈے ہے نا؟ جی شیخ۔ ہاں تو کل کتاب نکل جائے گی آپ کے پاس۔ انشاءاللہ۔ جی جی، اور کوئی مسئلہ؟ جی رحمت علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ وہی شیخ، یہ وہ 3 سالہ گئے بار شروع کیے، اس بار 4 سالہ کر دیے ہیں عالمیت۔ ہاں حکومت کی میعاد بڑھ گئی ابھی۔ ہوں 3 سال کا جو سلیبس تھا ہمارا، ہے نا، ہوں ابھی ہوں آپ دیکھیے ہوں تقریباً ہم لوگ روزانہ منڈے ٹو تھرسڈے 1.5 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہوں ہوں تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو وقت کم مل رہا ہے، ہوں اور 3 سال میں آپ
وہ ساری چیزیں نہیں پڑھ پائیں گے. کچھ کتابیں اس میں چھوٹ رہی تھی تو اس کو پھر 4 سال میں کر دیا ہے. تو پہلے جو 3 سال کے نام سے تھا اس میں بھی تقریباً 3.5 سال قریب قریب لگ ہی رہے تھے، ہے نا. ہاں، پہلے بھی جو ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا وہ حساب سے 3 سال کے اوپر ہی ہمارا ٹائم جاتا تھا. اب ہم ہاں نے جی. رمضان سے رمضان ایسا بنا کر 4 سال کر دیا ہے. تو 4 سال میں انشاءاللہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ ساری کتابیں اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے شیخ. اور اس کے بعد فضیلت بھی الگ سے ہوگا شیخ؟ ہاں، فضیلت بھی ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ فضیلت کرنا چاہیں گے تو بالکل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ مدینہ منورہ کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کی عمر الگ ہوتی ہے نا شیخ؟ مگر عمر ہونا چاہیے، عمر ہونا چاہیے. عمر 25 کے اندر ہونا چاہیے. نہیں، ہماری 40 ہے. ہوں. ٹھیک ہے شیخ، شکریہ، جزاک اللہ خیر. شیخ جی جن کی 30 سے کم ہے، جی شیخ جن کی عمر 25 سے اوپر ہو گئی ہے، 28 سال، 30 سال، 32 سال ہے، تو وہ نہیں جا ہاں، سکتے شیخ؟ نہیں، ان کے لیے داخلے نہیں ہوتے نا. عمر کی شرط ہے وہاں پر. اگر کبھی کسی وجہ سے ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ عموماً ریجیکٹ کر دیتے ہیں. شیخ حمزہ کتنے جی سال پڑھائی ہوتی ہے وہاں شیخ مدینہ میں؟ جی کتنے سال پڑھائی ہوتی ہے شیخ وہاں پر مدینہ میں اگر؟ مدینہ میں اگر چلے گئے تو 4 سال کم سے کم. جی. اچھا شیخ، اس میں جو معہد میں پڑھ رہے ہیں جن کی عمر 25 سے کم ہے، 15 16 سال ہے، 18 سال، تو شیخ یہاں سے فضیلت کے بعد وہ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں مدینہ؟ عالمیت کے بعد بھی جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہوں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے لیے. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ایسا سورس ہے تو آپ لوگ بتائیے. ہم نے تو کوشش کیا ہے کچھ لوگوں سے رابطے کے لیے. اگر کام آسان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہاں کی جو سرٹیفکیٹ ہوگی عالمیت کی، وہ عالمیت سے پھر مولانا آزاد میں بھی ڈائریکٹ ایڈمیشن ہو جائے گا. تیاری چل رہی ہے اور کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں کچھ ایسے پہچان والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ کام آسان کر سکیں. شیخ مفلیات کے ادارے والوں نے لیا ہوا ہے، ہمارے 2 لڑکیوں بھی ایم اے عربک ہو چکے ہیں مولانا سے. جی، وہ تو آف لائن ہے نا. آف لائن کے لیے آسان ہے، آن لائن کے لیے ذرا مشکل ہے نہیں، نا. ڈسٹینس ہے نا شیخ، وہ تو جانا ہی نہیں پڑا ان لوگوں کو. ڈسٹینس ہے نا، ڈسٹینس سے نہیں، کیا ہوا ہے نا ان لوگوں نے. وہ نہیں، مفلیات آف لائن ہے نا. ہاں، مفلیات آنا آف لائن ہے. جی شیخ. سرٹیفکیٹ جو ہے نا آف لائن ادارے کی سرٹیفکیٹ ہے. ہمارے پاس جو سرٹیفکیٹ ہوگی یہ آن لائن ادارے کی ہوگی نا. جی شیخ. ہاں، تو یہ سرٹیفکیٹ وہ منظور کریں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. جی جی امجد علی صاحب. چلیے مائک جلدی چالو کر دیجئے، سوال کیجئے آپ لوگ. تو سوالات کے لیے آپ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اور پھر یہاں خاموش بیٹھے ہیں سب لوگ. جی السلام علیکم. جی شیخ یہ ہم کا جو عالم کورس کا ہے اس کا فی اسٹرکچر پوسٹ نہیں کرے شاید گروپ میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فی اسٹرکچر مطلب ہر مہینہ کتنا پے کرنا ہے؟ ہر مہینہ 500 روپیہ پے کرنا ہے آپ کو. ایوری منتھ. جی جو اسٹارٹنگ میں رجسٹریشن 500 آئے گا اس کا. جی 500 رہے گا ہر مہینہ. رجسٹریشن 500 اینڈ ایوری منتھ 500. جی جی جی. اوکے، پورا 4 ایئرس تک کر سکتے ہیں نا. ہاں جی، الحمد للہ ایسا کوئی بات نہیں. ہاں میرے کو پتا ہے.
मैं सुना था ओनली 300 एवरी मंथ, 200 रजिस्ट्रेशन, ऐसा मैं सुना था, तो इसलिए पूछा मैं। नहीं नहीं शेख वो बोल रहे हर मंथ रजिस्ट्रेशन 500 और फीस 500 नहीं देना है। नहीं, हर महीना नहीं, उन्होंने वो सही पूछा, उन्होंने सही मैं पूछा। सुना रजिस्ट्रेशन हमने जैसे 500 पे किया हुआ है, अब मंथली 500 कह रहे हैं, वो सही है। नहीं, मैं मेरे को ऐसा नोटिफिकेशन था वो जो 200 रजिस्ट्रेशन। उर्दू क्लास का शायद आपने देख लिया हो। नहीं, मेरे को किसी ने बताया था, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, 200 अभी रजिस्ट्रेशन है। आप लोगों के ग्रुप में, मुस्तफा अव्वल के ग्रुप में उमर खान साहब भेजेंगे फीस के लिए, और मुस्तफा सानी के ग्रुप में मोहम्मद जुबैर साहब भेजेंगे। और मोहम्मद जुबैर साहब, उसमें फीस लिखी हुई होना चाहिए, ऐसा बनवाइए बैनर, है जी ना। शेख जी। हाँ, जी शेख पोस्टर इंशाल्लाह। में लिखने लगाइए, जी बोलिए शेख। कि लिखिए 500 बोलकर। जी शेख। हाँ, आप लोगों के लिए, सिर्फ बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए तो वो नहीं है, आप लोगों के लिए, आप लोग माशाल्लाह पे कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। जी, वालेकुम सलाम। देखो ये सनद क्या अरबी में होगी अंग्रेजी में होगी शेख? दोनों में, दोनों में होगी क्या? आजकल सनदों की जरूरत दोनों में है। पहले अच्छा। अरबी में दी जाती थी, मगर हम्म। अब ऐसा हो गया, तकरीबन दीनी मदारिस दोनों में दे रहे हैं, क्योंकि बाद जगहों पर अगर अरबी है तो इंग्लिश में परेशान हो जा रहे हैं, इंग्लिश में है तो अरबी वाले परेशान हो जा रहे हैं। हमारी जो सनद थी अरबी में थी सिर्फ, तो हमको हम्म। बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी थी दिल्ली के अंदर। तो हम्म। अब ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सनद हम्म। के अंदर अंग्रेजी और अरबी दोनों रहे, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं तो वहाँ परेशानी ना हो। सही है सही। जज़ाकल्लाह खैरा। शेख क्या अभी तक कोई बैच क्लियर हुई आलिमियत की आपके पास इदारे से? जी, तालिबात में एक बैच अभी इस साल निकली है ना, वो फजीलत में दाखिल हुई है, आलिमियत से फारिग होकर फजीलत में गई है। अभी उनका सालाना जलसा नहीं हुआ, लेकिन है ना, इम्तिहान हो गया है, पास हो गए, उनको उनको बाकायदा नंबरात मिल गए, सब हो गया है। उनका जो इख्तितामी जलसा होता है ना, अलविदाई जलसा, वो जलसा अभी नहीं हुआ है, उसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है। और जो बच्चियां पास हो गई थी आलिमियत में, या तो वो इदारा छोड़ चुकी हैं, चले गई अपने अपने काम में, या फिर फजीलत में आ गई। कोई इनको लक़ब भी दिया जाएगा पास होने के बाद, जैसा कि उमूमन दूसरे इदारे से होता है, हाँ, फैजी, उमरी, लकब के मुख्तलिफ। बारे में जी। जी सवालात शेख। आ रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तकरीबन मदारिस का ये सिस्टम है कि आखिर में जी। लकब लगता है ना। जी शेख। और देंगे इंशाल्लाह, देंगे। जी बहुत खूबसूरत इंशाअल्लाह। जी, और कोई सवाल? शेख एक बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, फिक की क्लास थी, तो उसमें शेख ने मसला बताया था कि अजान और अकामत जहाँ पे भी मतलब रेगुलर नमाज होती है तो वहाँ पे अजान और अकामत देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम अकेले पढ़ते हैं, क्या जहाँ पे रेगुलर नमाज नहीं होती उस जगह नमाज पढ़ते हैं, तो हमको अजान और अकामत देना ज़रूरी है क्या? मतलब अगर नहीं दिए तो हमारी नमाज होगी कि नहीं होगी, तो ये भी आप एक बार बता दीजिए। अगर अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं कहीं पर, और अजान आपने नहीं कही, इकामत भी नहीं कही, तो आपकी नमाज तो हो जाएगी। अगर आप जमात बनाकर पढ़ रहे हैं तो आपको इकामत कहना है ना। अगर आपने अजान नहीं कहा तो भी काफी है, लेकिन इकामत कहना है जब जमात हो। आप दो लोग पढ़ रहे हैं, दो से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो इकामत जरूरी है। और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको ना अजान जरूरी है न इकामत जरूरी है, आप सीधे तकबीर तहरीमा के साथ नमाज शुरू कर देंगे। लेकिन आप कहीं सफर में हैं, या किसी ऐसी जगह पर हैं, मतलब कहीं घर में गए हुए किसी के, और आप लोग कई साथी लोग हैं, अब वहाँ करीब में मस्जिद नहीं है, आपको वहीं नमाज पढ़ लेना है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने उसी जगह पर कमरे में, या कहीं मैदान में हैं, खेल के मैदान में गए हुए हैं, या जंगल में गए हुए हैं, और वहाँ आपके साथ में कुछ लोग हैं, तो वहाँ आप
اذان دینا چاہتے ہیں تو وہ اذان دے سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں۔ جی شیخ جزاک اللہ۔ جی سید اویس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ لوگوں کو سب کو مبارکباد شیخ، جو آپ لوگ اتنا اچھا کام کریں دین کا، ہم لوگ جو ہے گھر بیٹھے ماشاءاللہ دین حاصل کر سک رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو سب کو مبارکباد۔ آپ لوگ جو اتنا اچھا کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو جو ہے نا اور اونچائی مقام پہ پہنچائے۔ آمین آمین۔ جی جی۔ شیخ میرا یہ تھا کہ ہم لوگ جیسا کہ اب ایگزام دینے والے ہیں آگے چل کے، تو اس کا کچھ پورشن وغیرہ رہے گا کچھ، ہم لوگ کو اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل جتنی بتائیے کتاب تاکہ۔ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، جی جی ٹائٹل سے لے کر لاسٹ انڈیکس تک جی جی۔ کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، جتنا پڑھ رہے ہیں آپ کو پورا یاد رکھنا ہے، پورا امتحان ہے۔ اچھا کچھ پورشن وہ ملیں گا کیا ایگزام سے پہلے، یا کچھ ایسا مطلب انٹرسٹ آنے کے لیے امپورٹنٹ کچھ کوشچنس یا نوٹس یا کچھ ایسا جو ایگزام میں ایگزام سے آنے؟ آپ کو کچھ سوال و جواب کی شکل میں کچھ نوٹس دیے جائیں گے، ہے جی نا؟ جی جی پوری کتاب کے سوال و جواب بھی ہیں، تو آپ تھوڑا اور اچھا یاد کرنے کے لیے اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جی جی، کیونکہ ہم لوگ جو ہے آفس وغیرہ بھی جاتے ہیں، پھر شام عمر کو خان آنے کے صاحب، بعد تھوڑا۔ عمر خان صاحب آپ محمد زبیر صاحب سے وہ لے لیں گے، پہلے کے جو سوالات وغیرہ بنایا ہے ان لوگوں نے، یا پھر جو طالبات کے بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس، صبح جو بچیاں پڑھتی ہیں ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی اگر مل جائیں آپ کو تو آپ نا لے لیجئے۔ آپ جو گروپ میں ہیں مانیٹرز کے، تو وہاں پر جو طالبات مانیٹرز ہیں آپ وہاں پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو سوالات مل جائیں گے، ہے نا؟ جی جی، تو بہت بہت جزاک اللہ۔ ساری چیزیں وہاں سے جمع کر لیں عمر خان صاحب۔ کوئی بھی جی بات شیخ۔ پوچھنا ہے آپ کو سلیبس سے متعلق، آپ کے واٹس ایپ آپ کا جو مانٹرز کا گروپ ہے جس میں طالبات بھی ہیں، وہاں آپ پوچھئے کہ اس کے سوالات ہیں کیا، اس کا پی ڈی ایف ہے کیا، اس کا رومن ہے کیا، اس کے ایسا، تو وہاں کچھ نہ کچھ ملے گا ہی آپ کو انشاءاللہ۔ طالبات میں الحمدللہ سب لکھ کے رکھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے لیے بس تھوڑی سی آسانی ہے، آپ لوگ جاب کرنے والے، وقت آپ لوگوں کے پاس کم ہے، تو اسی لیے تھوڑی سی سہولتیں آپ لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ جی جی، پھر بھی شیخ آپ لوگوں کا بھی بہت جو ہے اس میں تعاون ہے، ایسا بھی آپ لوگ بھی ٹائم نکال کے جو ہے ایسا رکھے نکالے کورس وغیرہ، یا ایسا آن لائن کے لیے ہم لوگوں کے لیے بھی بہت سہولتیں ہیں، ایسا آن لائن رہنے سے الحمدللہ۔ وقت نکال سک رہے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو کامیابی دے اس میں جو ہے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیے ہمارے سراج شیخ صاحب کریم نگر کے ہیں، جی پہلے ان کی بیٹیاں ہمارے پاس پڑھتی تھی، ہم نے ان کو پڑھایا تھا، ہے نا؟ اب ان بیٹیوں کے ابا پڑھ رہے ہیں، کتنی خوش ماشاء نصیب اللہ۔ ہمارے لیے کتنی خوشی شیخ کی بات ہوگی ہے۔ نہیں شیخ ان دیکھیے کے اس گروپ میں ماشاءاللہ ہر کوئی ایسا ورنگل سے ہے، ایسا کوئی ان ہوتا کریکٹر ہے، سے۔ سنیے جی ایسا جی ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ٹیچر کیا بولتے ہیں، ہم نے آپ کے پہلے ابا کو پڑھایا تھا، اب آپ پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ ان کو پڑھایا تھا ابھی آپ بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں الٹا ہو گیا، پہلے بچوں نے پڑھے تھے ان کے ابا۔ جی 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 شیخ ماشاء اللہ۔ ان کے علم اور تقاریر، ان کا کام دیکھ کے ہم نے رشک کھایا اس سے۔ الحمدللہ ماشاء الحمدللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں ماشاء اللہ۔ جی، اور ایک چیز میں اضافہ کروں گا شیخ، جی کہ ہم لوگ جو ہے کوئی حیدرآباد سے ہے، کوئی کریم نگر، کوئی نارتھ سائڈ سے بھی ہے، دلی وغیرہ، سب لوگ جو ہے نا آن لائن کی سہولت رہنے کی وجہ سے سب لوگ جڑ کے ایک کلاس میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک دوسرے کے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ بالکل بالکل، آپ لوگ اس کو اور شیئر کیجئے اور اپنے ساتھیوں میں پیغام پہنچائیے اور لوگوں کو انشاءاللہ دکھائیں ضرور گے، شیخ، ہے نا؟ انشاءاللہ۔ من دل علی جی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تو اسے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر اگر ایسے طلبہ ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا ہوا تھا آپ لوگوں میں، ایسے طلبہ ہیں، ایسے کچھ ساتھی ہیں جو لوگ فیس وغیرہ بالکل بھی نہیں بھر سکتے ہیں، تو آپ ان کو مکمل فری کے حساب سے لے کر آ جائیے، کہ آپ سے پورے 4 سال میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا، آپ آئیے مگر پڑھیے بس۔ نہیں نہیں، ماشاءاللہ یہ فیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے شیخ نہیں صاحب جو نہیں، آپ لوگ چارج ٹھیک کریں ہے، نا، آپ بالکل کے لیے نہیں کے زیادہ ہے، برابر ہے۔ جی جی بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے زیادہ ہو، بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر 100 روپیہ بچوں صبح کی کلاس میں رکھی گئی ہیں جی بچیوں جی کے لیے۔ بعض طالبات فون کرتی ہیں، شیخ ہم ماہانہ 100 روپیہ نہیں دے سکتے۔ جب ہم یہ جی سنتے ہیں کہ 100 روپیہ نہیں دے سکتے، اس کا مطلب
پھر معیار سمجھ میں آتا ہے کہ مطلب واقعی کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں، تو پھر جی ایسی صورت میں پھر کسی بھی صورت میں ہمارے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ ہم ان پر لازم کر دیں نہیں آپ کو دینا ہے، یہاں سے انتظام کرنا ہے، وہاں سے لینا ہے، اور ہم کسی کے بارے میں شک بھی تو نہیں کر سکتے نا. ہم ان جی سے جی بالکل. کہیں کہ بالکل آ جائیے، آپ پڑھ لیجئے، 100 روپے سے کیا ہونے والا ہے نا. آپ پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے علمی دولت سے آپ کو دنیا کی دولت بھی عطا کرے گا. آمین. ہاں، تو اس طرح سے جو طلبہ جو اچھی حالت میں ہیں، الحمدللہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، تعاون بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے پھر ایک دوسرے کی فیس بھرنے کے لیے بھی کوشش کرنا کہ چلو ہم تو بھر رہے ہیں، چلو ہمارے کوئی ساتھی ہیں کوئی نہیں بھرے تو ان کی طرف سے بھی ہم بھریں گے. جی، انشاءاللہ ضرور. الظفر صاحب، محمد الظفر. ابو خدیجہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، آپ نے کہا تھا کہ یہاں مہد السلام سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگ دوسری یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جو پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں جو پڑھایا جائے گا، کیا دونوں میں فرق ہے؟ دوسری یونیورسٹی اگر آپ مدینہ وغیرہ ہے، سعودی عرب میں کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پڑھیں گے، تو آپ جو وہاں کی تعلیم حاصل کریں گے آپ کو لگے گا کہ ہم نے یہاں جو پڑھا ہے اب اس کے سپورٹ سے وہاں کی تعلیم آپ کے لیے بہت آسان ہو گئی ہے نا. اور اگر آپ ہندوستان میں کسی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ممکن ہو ایسا، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب کرے. اگر ایسا ممکن ہوا تو آپ یہاں پر عربی گرامر پڑھیں گے، عربی گرامر آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ، تفسیر آئے گی، حدیثیں آئے گی، فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے. تو یہ ساری کتابیں آپ یونیورسٹی میں جانے کے بعد اگر عربی ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ عربی میں ایم اے کرنا چاہ رہے ہیں، عربی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. جی جی ابو خدیجہ. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام، بولیے. شیخ، ہم نے طہارت کے فقہ میں ایک شراب کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں خلاصہ یہ کیا گیا تھا کہ شراب نجیس عین ہے. اور اس میں جو آیت کی دلیل دی تھی اس میں شراب کے ساتھ تین اور چیزیں بھی تھی. اس میں جوا تھا اور فال کھلوانا تھا اور بت تھے. تو شیخ ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو شراب کو جو فی نفسی ہی نجیس عین کہنے کا یہ دلیل کسی کیا ہے. ایسی کوئی ڈائریکٹ دلیل نہیں ملی ہمیں. طہارت کے مسائل میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ شراب نجیس عین ہے. جی. اچھا، تو اس کی دلیل کیا تھی وہاں پر؟ اس کی ڈائریکٹ دلیل تو شیخ نہیں تھی، اور شیخ ابن تیمیہ کا قول تھا وہاں پہ کہ شراب کو رجسن، شراب کے لیے رجسن جو کلمہ ہے وہ آیا ہے. اور جی اور جمہور علماء کی رائے بتائی تھی کہ جمہور علماء مانتے ہیں کہ شراب نجس ہے. اور جو علماء جو ہے جمہور کے خلاف جنہوں نے لکھا ہے کہ شراب نجس نہیں ہے، ان کا استدلال بتایا تھا وہاں پر. اچھا. تو ہاں، تو شیخ میرے کو کوئی ڈائریکٹ دلیل تو نہیں ملی شراب کے نجس ہونے کی. اس پہ کچھ وضاحت کرے. آپ لوگوں کی کتاب میں کس صفحے پہ ہے وہ؟ شیخ صفحہ تو نہیں یاد ہے مجھے شیخ پیج ابھی. نمبر 36 ہے. اور اسی لیے جو عطر آتے ہیں جن میں الکوہول یوز ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کرنا غلط بتایا ہے پھر. اس کا استعمال کی وجہ سے نشہ آتا ہے. نے شیخ نے کہا تھا اگر وہ استعمال میں اگر نشہ جیسا آتا ہے تب جا کے جو ہے سو وہ اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. میں نے یہ سمجھا ہے. ایک منٹ کا پیج نمبر 36 ہے شیخ. 36. جی.
36 میں شراب، جمہور علماء کے نزدیک شراب نجس ہے۔ شیخ انہوں نے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 90 بتائی تھی، یہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سب من تو عمل الشیطان۔ تو اس سے جی، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ رجز ہے، جو اور اس لیے نجاست کا معنی۔ قرآن میں اس کو رجس کہا گیا ہے، اور جوا جوا اور یہ سب بھی کہا گیا۔ جس سے یہاں پر بچنا ضروری ہے۔ وہ چیز جس سے مطلقاً بچنے کا حکم دیا جائے وہ چھونے اور پینے وغیرہ سب کو عام ہوتا ہے نا۔ دیکھیے اس میں جو آپ نے پڑھا ہے PDF میں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسے انڈیلنے کا حکم دیا اور شراب پر لعنت دے دی۔ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ دلائل کی بنا پر جمہور علماء کے نزدیک شراب نجس عین ہے، لیکن جیسا کہ قرطبی نے اپنی تفسیر نقل کیا کہ جمہور علماء کے خلاف ربیہ، لیث، مدنی رحمہ اللہ اور چند متاخرین بغدادی علماء شراب کی طہارت کے قائل ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ آیت کریمہ میں شراب کے ساتھ مذکور دیگر اشیاء جوا، تھان اور فال نکالنے کے پانسے، گو کہ ان کا استعمال حرام ہے لیکن نجس عین نہیں ہے، اس لیے شراب بھی نجس نہیں ہے۔ جمہور ان کے استدلال کا جواب دیتے کہتے ہیں لفظ رجس مذکورہ تمام چیزوں کے نجس ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اب جسے اجماع یا نص شرعی اس حکم سے خارج کرے وہ خارج ہو جائے گا، اور جسے نہ خارج کرے اس پر نجاست کا حکم باقی رہے گا، کیونکہ جیسا کہ اصول فقہ میں یہ قاعدہ ہے کہ عام کے چند افراد کو اگر کسی مخصص کی بنیاد پر خارج کر دیا جائے تو عام کا حکم باقی افراد سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بنا بری آج کل کولونیا نامی نشہ آور عطر جو کافی رواج پذیر ہے، نشہ آور ہونے کی وجہ سے نجس ہے، اسے استعمال کر کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ ہماری اس بات کی تائید اللہ کے اس قول فجتنبوہ سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مطلق بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب اور مذکور اشیاء سے کسی طرح کا فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں۔ بہرحال تو یہاں پر یہ استدلال کیا گیا ہے کہ شراب نجس عین ہے نا، اسی لیے اس کو انڈیلنے کا حکم دیا، اور جو قرآن مجید میں ہے رجسن، تو کہتے ہیں کہ رجسن میں ساری چیزیں داخل ہیں، پینا، ہاتھ لگانا، استعمال کرنا، خریدنا، بیچنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس عموم کے حساب سے، قرآن کی آیت کے عموم کے حساب سے جمہور نے یا علماء نے اس کو نجس عین قرار دیا ہے۔ اور اس میں یعنی جیسے سد ذریعہ ایک قاعدہ ہوتا ہے اصول فقہ میں، آپ جب اصول فقہ پڑھیں گے آگے جانے کے بعد تو ایک قاعدہ ہوتا ہے سد ذریعہ۔ تو سد ذریعہ میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو اس کے مستقبل کے خطرات کے پیش نظر پہلے سے ہی اس سے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے۔ تو ایک سد ذریعہ بھی اس میں ہوگا شراب کے اندر کہ آدمی ہاتھ بھی نہ لگائے، اس کو قریب بھی نہ جائے اس سے، ہے نا، تاکہ پھر اس کے آگے کا جو اسٹیپ ہے، آگے کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس احتیاط کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ نجس عین ہے وہ بات درست ہوتی، اور پھر اس میں اختلاف بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ میرے کپڑے پر شراب اگر لگ جائے تو کیا میرا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ہم نجس عین مانتے ہیں تو پھر وہ کپڑا دھونا پڑے گا، اور اگر نجس عین نہیں مانتے تو پھر وہ کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی فرق ہوگا نجس عین ماننے اور نہ ماننے پر۔ جی طلحہ تو صاحب۔ اس میں ہمیں چھوٹ ملی ہے کہ ہم کوئی بھی اوپینین مان لیں؟ نہیں، اس میں احتیاط کے حساب سے آپ وہ قول کو زیادہ ترجیح دے سکتے ہیں
کہ جس میں اس کو نجس عین قرار دیا گیا ہے۔ جی شیخ بارک اللہ فیکم۔ جسے میں نے کہا نا السلام علیکم۔ سد ذریعہ، سد ذریعہ میں جیسے مثال کے طور پر ایک اور مثال، جسے قرآن کی تعویذ ہے، قرآن کی تعویذ سے بھی سد ذریعہ کے طور پر منع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پھر وہ قرآن کی تعویذوں کا جو راستہ کھلتا ہے، یا جن لوگوں نے کھولا ہے راستہ، جن کے پاس راستہ پہلے سے کھلا ہوا ہے، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ نہیں قرآن کی تعویذ تو جائز ہے نا، قرآن کی آیتیں لکھنے میں کیا حرج ہے۔ تو ایسا کہنے کی وجہ سے ان لوگوں نے بعد میں پھر آگے جو اگلا قدم اٹھایا، تو اب ان کے پاس باقاعدہ ایسا نظر آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں تو 100 میں سے 1% بھی نہیں ہوتا ہے، 99% لوگ قرآن کی آیتوں کے علاوہ عجیب و غریب چیزوں کی تعویذیں بنا بنا کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان دیتے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن کی تعویذ کا راستہ کھولا تھا۔ جو علماء اہل حدیث ہیں، جو سلفی علماء ہیں، اور جو دیگر محدثین ہیں، محدثین نے بھی خاص طور پر سد ذریعہ کے طور پر اس سے منع کر دیا، کہا کہ نہیں اس کا بھی استعمال مت کرو۔ کیوں؟ سد ذریعہ کے طور پر۔ تو جن لوگوں نے اس کا بھی استعمال نہیں کیا، آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ مکمل طور پر یہ تعویذوں کی جو شر پھیلا ہوا ہے، کہیں فرعون کا نام لکھتے ہیں، کہیں شداد کا نام لکھتے ہیں، کہیں پر شیطان کی تصویریں بنا دیتے ہیں، کہیں نمبرات دیتے ہیں، کہیں آنکڑے بنا دیتے ہیں۔ یہ جو راستہ کھل گیا ان لوگوں کے لیے، ان تمام راستوں سے آج وہی لوگ محفوظ ہے بس۔ جی محمد کاشف خان صاحب۔ جلدی مائک چالو کرنا ہے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے تو، اور کسی کا سوال ہے فوراً۔ جی احمد خان صاحب۔ یہ احمد خان صاحب کون ہے؟ یہ ہمیشہ ہینڈ ریز کرتے ہیں، مائک چالو کرتے نہیں، سوال بھی نہیں کرتے، یہ کون ہے یہ؟ شیخ وہ چیٹ میں بولے تھے ان کا کچھ نیٹ ورک پرابلم میں بول رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ پوچھ نہیں پا رہے چیٹ میں لکھ دیجئے، ہم پوچھ دیں گے آپ سے۔ آپ میسج کر دیجئے، پھر میسج کر دیجئے کیا سوال کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بار بار ہینڈ ریز کر رہے ہیں، مگر آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ شاید پورے ہندوستان میں شاید آپ ہی کورس چلا رہے ہوں گے یہ علی میں؟ نہیں اور بھی ہیں۔ نہیں، میں مین کا بول رہا ہوں، وومن کا تو بہت سارے کر رہے ہیں، مین کا بول رہا ہوں۔ مین کا پتہ نہیں مجھے، میرے خیال سے ہے ایک اور ہے کہ تو ہمارے میں پاس، حدیث کی بات کر رہا ہوں، دوسرے تو ساجد، مکاتب کر رہے ہیں، یہ ہے نا حدیث کا بول رہا ہوں۔ ہاں ساجد ندوی صاحب بھی ہیں ہمارے خیال سے، ان کے پاس بھی چلتا ہے، لیکن وہاں السلام دونوں علیکم شیخ۔ جی وعلیکم السلام۔ مین کا صرف مہد السلام میں چلتا ہے باقاعدہ، اگر ڈیلی کلاس کے طور پر دیکھا جائے۔ آپ کے علم میں ہے ابو یہ؟ ارشد بشیر مدنی بھی اسٹارٹ کیے، مطلب اسٹارٹ ہونے والا دلنواز ارشد صاحب؟ بشیر مدنی۔ ابھی تک تو نہیں ہوا ہے کہیں پہ۔ اچھا چلیے اچھی بات ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور ہماری اس تعلیم کے جو سفر کو اللہ آسان کرے، آمین کامیاب کرے۔ جی آمین۔ شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ابھی آپ جو کو کچھ یہ جو آپ نے آپ آواز کو سنا، دل نواز صاحب کی آواز، یہ دل نواز صاحب ہیں، اور کچھ نام ہیں ہم کو یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ ہمارے بالکل شروعات کے طلبہ ہیں، ہے نا، ان لوگوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا طلباء کے لیے۔ ہم تو طالبات کے لیے عالمیت کھولے ہوئے تھے، لیکن پھر ان لوگوں کی وجہ سے پھر محمد زبیر صاحب بھی ہیں، ہے نا، تو یہ سب جڑے ہیں ان کے بعد۔ تو شروعات کے دل نواز صاحب ہیں، اور ان کے کچھ ساتھی لوگ ہیں، تو الحمدللہ ان لوگوں کی ہمت افزائی سے، ان لوگوں کے آگے بڑھنے سے، اور پھر اس طرح سے نظام شروع کیا گیا ہے، ورنہ بڑا مشکل تھا ہمارے لیے، ایک چیلنج تھا، کیسے کیسے سنبھالا جائے، کیسے پڑھایا جائے، وقت کیسے نکالا جائے رات کا، لیکن جیسے بسم اللہ کیا الحمدللہ آگے آگے اللہ تعالیٰ نے راستوں کو آسان کر دیا۔ تو اللہ کامیاب بنائے شیخ۔ آمین۔
हाँ, और शेख ये पूछना चाहिए, ये चाह रहा था कि है ना, शायद आपको मेन का करने के लिए कुछ एतराज तो आए होंगे। मतलब क्योंकि है ना, आमतौर पर ऐसा नहीं है ना, कहीं भी जब मदारिस को ही जाना पड़ता। अब हमारे जैसे जो उम्र वाले हैं, यानी शादीशुदा लोग, उनके लिए मौका नहीं मिलता। तो इस तरह जी से अब जो आप शुरू किए हैं ना, तो आपको कोई एतराज तरह नहीं नहीं हो रहा कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं, इसको एतराज करना है। जिनको माशाल्लाह। एतराज करना है वो पीछे पीछे करते रहेंगे, हमारे पास तो कोई सामने आके एतराज नहीं करता है। हाँ हाँ, माशाल्लाह। ठीक है अभी शेख, जज़ाकल्लाह खैरा, हसन जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। अमीन बात। जी मोहम्मद शाहनवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। शेख, जी बोलिए। होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसमें अल्कोहल रहता है, वो लेना सही है कि नहीं? अल्कोहल। जी जी, होम्योपैथिक मेडिसिन में मैं मतलब होम्योपैथी के क्लिनिक में काम भी किया हूँ। वहाँ पे 1:9 का उसका ना कॉम्बिनेशन रहता है। उसमें अगर कोई दवाई मिलाए, उसका ओरिजिनल फॉर्म अगर 5 ml, तो ना उसमें 30% अल्कोहल मिलाना पड़ता है, 60% डिस्टिल वाटर मिलाना पड़ता है। समझे? तो उसमें अल्कोहल शेख 30% रहता है कम से कम। जी आज देखिए सब बोलते हैं कि अल्कोहल कम रहता है, पर उसमें ज्यादा रहता है अल्कोहल। ठीक है सुनिए। नहीं शेख, मैं इसके बारे में जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि अच्छा तजुर्बा है मुझे, मैं होम्योपैथी का स्टूडेंट हूँ। और बल्कि जो है सो मैं डॉक्टर्स के साथ रहता हूँ। तो देखिए, जो मदर टिंचर होता है उसमें जी 70 to 80% होता है, जो डाइल्यूशन होता है उसमें भी 70 to 80% होता है। लेकिन बात ये जी सुने, जब मदर टिंचर को हम जैसे उसमें इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 खतरे, ठीक है, जी जी 15 से 20 खतरे, मतलब 20 भी खतरे मान लीजिए, वो 1 ml होता है। तो वो आप जी जी जवाब जो 1 ml 20 ड्रॉप जो लेते हैं, वो जो है सो आप जी 30 ml पानी में लेते हैं। जी जी 30 ml पानी में आप 1 ml ले रहे हैं। जी 1 ml ले रहे हैं, तो जो है सो 1 ml में आप जो है सो ना, मतलब 20 ड्रॉप्स में मान लीजिए 15 ड्रॉप्स आपका उसका अल्कोहल है। लेकिन जी वो जो है सो आप 30 ml में 1 ml भी नहीं ले रहे हैं आप। उसमें जो है सो पीने से भी जो है सो नशा नहीं आता है, और ना ही जो है सो उसमें सूंघने से भी नशा आता है। एक बात जी वाजे जी कर दिया मैं आपको। दूसरी बात देखें, डाइल्यूशन जो है, लोग जो डाइल्यूशन जो तरीका लेते हैं, जबान पे लेते हैं। जबान पे लेने का रूल नहीं है होम्योपैथी में, जी जबान पे डाइल्यूशन लेने का रूल नहीं है। उसको जैसे पानी में भी लेने का रूल नहीं है। उसको लेना है आप ग्लोबुल्स में। जो ग्लोबुल्स में आप जैसे मान लीजिए 15 दिन की ग्लोबुल है, उसमें जैसे सिर्फ 5 खतरे डालते हैं। 5 खतरे जाके 15 से 20 दिन चलती है। तो इसमें भी जो है सो कोई आपको जो है सो ना ही नशा आएगा, ना ही जो है सो वो है, बल्कि सऊदी के बड़े बड़े उलमा ने उसको जो है सो जायज करार दिया। इसके ऊपर हुसैन मदनी का भी जो है सो डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। जी नहीं, तो इसमें ये बोल रहे हैं, जब ये हम लोग जब कंज्यूम कर सकते हैं, तो फिर छूने में ऐतराज ये हम पूछ रहे थे। हाँ उसमें असल 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 चीज वो रहती ही नहीं शेख। जी उसमें जी। वो चीज, असल चीज आप साहब बाकी नहीं का रहती। मोहम्मद शाहनवाज साहब का जो मसला है नजीस ऐन को लेकर, है ना, अगर हमने शराब को नजीस ऐन माना, तो ऐसी सूरत में मामूली मिकदार भी उसकी फिर ऐसी सूरत में हमारे लिए किसी भी चीज में नाजायज हो जाएगी, है ना। नहीं, तो जी वो जी जी अल्कोहल की टाइप अलग है शेख। वो अल्कोहल नॉन वॉलेटाइल अल्कोहल है। वो अल्कोहल नॉन वॉलेटाइल अल्कोहल है, उसकी शक्ल अलग है। उसकी शक्ल अच्छा कुछ भी हो जाए, उसमें देखो नाम अलग है। नाम जो भी हो जाए, लेकिन उसकी उसकी तासीर, उसकी उसके काम अलग है शेख। अच्छा। ये कि इसके ऊपर आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सो सऊदी के उलमा का मैंने अच्छे तरीके से किया हूँ। और मैं डॉक्टर्स के साथ मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करता हूँ, और मेरा अपने क्लिनिक है। सुनिए, और जी मोहम्मद जी शाहनवाज, एक मसला ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी बीमारी है, उस बीमारी की कोई दवा है, और उस दवा के लिए आपके पास ऐसे शराब है या ऐसी कोई चीज़ है जो ममनू चीज़ है, उनके इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ रही है, उसके बगैर उसकी कोई दवा अगर नहीं मिल रही है, तो ऐसी सूरत में शरीयत के कायदे के एतबार से उसकी भी इजाज़त है ना। शे- शेख एक बात वाजे कर देता हूँ, जो पिल्स 90% जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी अच्छा। की, वो पिल्स के फॉर्म में होती है, वो पिल्स के फॉर्म में होती है। और उसको जब मेडिसिन डाल के ना, अल्कोहल मतलब जो भी डाइल्यूशन डाल के उसको यूँ शेक करते हैं, तो जो है सो 2 मिनट अगर उसको ढक्कन खुले रख देते हैं, तो कंप्लीट अल्कोहल एक व्हीकल है सर। एक अल्कोहल एक व्हीकल है, वो जो है सो जरिया है, वो उसमें शेक करके 2 मिनट ढक्कन खुली।
جی، تو یہاں پر ایک تو یہ شراب کا مسئلہ میں نے بتایا کہ اگر جو مکمل طور پر حرام ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ ہمارے پاس یہ قاعدہ موجود ہے نا. اب وہ چیزیں جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کوئی دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہے، الکوہل نام ہے مگر ایسی نشے والی چیزیں نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں دواؤں کے لیے اگر اس کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ سر آپ نے 40 ابو خدیجہ صاحب. جی شیخ، میرا ایک سوال تھا شیخ. میں اسٹوڈنٹ ہوں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انجینئرنگ کا. اچھا اور سنیے، ابھی آج جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو تعلیم سے متعلق اگر سوال کرنا ہے تو یہ اس کے لیے ہے. جو فتوے جو ہوتے ہیں نا، فتووں کے لیے ہمارے پاس الگ سے ایک موقع ہے، اس کی ہم لوگ کلاسز چلاتے ہیں، ہے نا. تو میرا خیال ہے فتووں کے لیے آپ کے لیے ٹائم دیا جائے گا. آج جو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لیے تاکہ ادارے سے متعلق، تعلیم سے متعلق کوئی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر لیں. اور ہمارے پاس الحمدللہ اس سے پہلے طارق مدنی صاحب، جو طارق صفی الرحمن مدنی، صفی الرحمن وارق الرحمہ اللہ کے جو فرزند ہیں، وہ بھی آئے ہیں، ان کے بھی فتاوے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ایک دلی سے تھے دلنواز صاحب، کیا نام تھا ان کا، ارقم رئیس مدنی صاحب، ہے نا. ارقم رئیس مدنی صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے. اور انشاءاللہ پھر الگ الگ علماء آئیں گے آپ کے پاس. ہاں، الگ الگ علماء آئیں گے انشاءاللہ. فتاوے کے لیے آپ لوگوں کو الگ موقع دیا جائے گا. جی، تو ایک تو ادارے سے متعلق، معہد السلام سے متعلق، تعلیم سے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیجیے آپ لوگ. تعلیم سے ہی متعلق ہے. ہاں بولیے، آپ بولیے خدیجہ صاحب. ہاں جی ہاں شیخ، تو میں پوچھ رہا تھا کہ جیسے میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، شیخ میرا زیادہ سے زیادہ ٹائم اسی میں جاتا ہے. اور اپنا جو عالمیت کا کورس ہے یہ کافی حفظ کی طرف جھکا ہوا ہے. اس میں بہت ڈیپ پڑھتے ہیں اور کئی چیزیں یاد کرنے کے لیے بھی دی گئی ہیں. تو شیخ وہ مینج نہیں ہو پا رہا ہے، ایک دن میں کم پڑ رہا ہے ٹائم میرے کو. اس کوشش کے کی، لیے کچھ ٹائم نکالیے. جب آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کو یہ عالمیت کی سرٹیفکیٹ بھی لینا ہے تو ظاہر سے بات ہے آپ کو وہ حساب سے پڑھنا پڑے گا. جمعہ کے خطبے کے حساب سے نہیں بیٹھنا ہے یہاں پر. پھر باقاعدہ ایک ایک کر کے جب جب موقع ملے آپ سنتے رہیے. یوٹیوب چالو کیجئے، جو درس ہوا یوٹیوب پر سنیے، تھوڑی اسپیڈ بڑھا کر سنیے. اور ایک نوٹ بک رکھیے. سنتے سنتے کوئی اہم چیز ہے جو آپ کو دوبارہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، کاپی بنا لیجئے، تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. دیکھو نا، عالم بھی بنوں سے ٹائم بھی نہ دی. یہ بات کی چلیے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. عمر خان صاحب جی شیخ. جی بند کر دیتے ہیں پھر. اور